وزیر اعظم صاحب کیسے ہیں آپ لوگ؟ With the recitation of the Quran and its translation. Tulay Zafir, thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Well, you just heard the recitation. Tulaib is one of the finest
probably among the finest people who recite from the Holy Quran. Thank you so much. Tulad. Again, I've said this earlier, but I'm going to repeat myself. On behalf of the Human Ummah Foundation, I welcome you to this most unusual kind of cultural event. It is perhaps the first of its kind in Sacramento, and we are thrilled to be celebrating Pakistan's culture and Islamic art. Would I now like to invite Khadija from CARE to tell us about the acquisition of this building here and a little more about what CARE would like to see happen. Khadija, please. Thank you. Khadija Javed, please. Assalamualaikum everyone. खुदा से जब कहा मैंने जरा सा दिल दिया तूने मगर दुनिया के सारे गम भी इसी में भर दिए तूने निदा आई तुम्हारे दिल से छोटी तो हैं आँखें जिनमें दुनिया के सभी रंग और सभी मंजर सितारे चांद सियारे समंदर और सहरा और दरिया के किनारे तितलियां जुगनू परिंदे फूल कलियां वादियां चश्मे धनक बादल किसी की आंख का काजल चमक और रोशनी और जिंदगी रंगत किसी की और मोहब्बत भी तो पनाह है मगर तुम इसका कोई तस्करा करते नहीं हो और शिकायत तो किया करते हो मेरी एक नेमत को झुकराते हो और ये भूल जाते हो मेरी सबसे हसीन तख्लीक भी तुम हो This is by Brother Irfan Murtala. Assalamu alaikum everyone. My name is Khadija Alam. It is such a pleasure being here with you all. To everyone in this room, on behalf of our board and staff, I welcome you all to the CARE Sacramento Valley, Central California's newly purchased building. And today is a perfect example of why we purchased this building. Irfan Bhai, thank you for giving this room life. Look at this all. It's just stunning. This is a beautiful, safe space for our community where we hope to have many more events like this one. We want our generation, the next generation, to gather, hold events, and bring life to this room and to this building. And together, we want to celebrate the diversity of our community. CARE is expanding. Our team, our scope of work is expanding. We are at the front lines of the refugee crisis. That is all due to the generosity of this community. Thank you. The majority of our chapter's team is actually Pakistani, and our senior immigration attorney is Pakistani. CARE Sacramento is representing all of us in the state's capital, and we hope to make that connection even stronger, where elected officials hear from us on a regular basis and act on issues. I want to emphasize this, act on issues that we deeply care about. In fact, I was just told that some of our elected officials want to organize an official visit to Pakistan. Wow. That will be the first in its history. So I'm so excited. We have made a down payment for this building this year, but we need to raise another $800,000 by the end of next year. This building is an endowment for the community, and we want to acknowledge everyone who makes a significant contribution. So we're actually going to have an endowment wall in front of the building, and whoever makes a certain amount of contribution, their name will be presented there. It will be there for many more generations to see when they come. Assalamu alaikum everyone. I tend to get a little bit louder, so if that's the case, just go like this. Alright. So first of all, it's been my pleasure to see all of you. Obviously this is our first event,
And if you are involved in any organization in organizing any events, the biggest fear is that people will come in late and will sell the program, right? So cannot thank you enough. I know there's lots of choices out there for you to spend time someplace else, right? And you decided to come and visit us there. So from the bottom of my heart, thank you so much. The program cannot be a good program without all of your participation. So thank you. That deserves a really. Second is Asif Bhai and Nazreen Bhai. I can't thank them enough. For the last 30 days, every day almost something bothering them for 2 hours or plus. So there is a lot of effort that goes into it, and they guided me in terms of what we should do, how we should do it, and thank you for your efforts. Also, there's lots of volunteers who help us in set up this program, especially my family is always there for me. Thank you. I got lucky this time that all my kids were back from school and work from home, so it was a little bit easy. Mustafa, one of my friends that I met yesterday, it was first time meeting with him, and he came and helped us, so thank you, Dr. Essen. I'm a little bit bad with names when I get out of the state, so apologize for that. So thank you for that, for asking me to come and help. So we're going to ask a lot of you to come and help us too. And a beautiful tilawat from Talib, thank you so much. It's always, when young people perform, I just feel great about it. That tells us that our future in this country and in the world is great. So I'm going to a little bit talk about HUB. There is lots of information on your table, so I'm going to be very, very brief. A few years ago, there was a crisis in Syria. And we were involved, I was involved in lots of programs in Pakistan when there was a flood, the earthquake, and all that other stuff. And we realized that, you know what, this was a big crisis. Syrian American community is small, and they may not be able to handle this on their own. And as a Muslim, we need to do something. So we created this organization. And then we said, okay, who we should partner with it? So we found out that there is a Syrian American Medical Society that is very active in taking care of all the refugees. So we connected with them, and they were like, really, you guys want to do a program for us? So, because they were not sure who we are. And we said yes. So we did our first program. Believe me or not, 400 plus people attended. We were able to raise lots of funds for that organization. And from there, Human Ummah Foundation just went and did lots of other stuff. One of our accomplishments is that we are a very different organization. So we never did any fundraising for Human Ummah Foundation. We never collect any donation for Human Ummah Foundation. So you would say, okay, then how this whole process is working? It's working from all of you. So if tomorrow someone comes to me and says, Junaid, you know what, I have a passion. And whatever that passion is, as long as it's between the framework of Muslim Islam and it's the good of the community, we will help you, we will support you. So what we'll look at it is, let's say Dr. Najmi comes and says, you know what, I have a passion about cleaning the environment. I want to really do something there, right? And I want to clean this river. And it's going to take us $5,000. So we're going to say, okay, great, put together a program that will give us information. And do you have any sponsors? If you do have sponsors, you will tell us. And if there's any shortfall in that money, then we're going to go and reach all of you guys. That's what you contributed. And when it becomes a program of the community, then guess what? It's a passion. All these things needs to be a passion. So when we show to the world that who we are, what we are, people will respect us, right? So that's how we work in the community. So we have received 2 awards from US Congress in the last 7 years. We have received an award from State Senate. We have received an award from city that I was living in, Santa Clarita. And then Syrian American Medical Foundation. That was the first time in their history that they acknowledged the work of a non-profit within the United States of America. So we received that too, and I'm hoping for it. Obviously, we do not market ourselves that give us awards or so on. These are the elected officials, they nominate us, and they like what we have to do. So one of the awards that I think is going to happen, maybe a US Senate, May 15th, we are doing an event. There's going to be lots of,
dignitaries there. There's a possibility that they're going to acknowledge our, May 7th, May 15th is the event that's going to be taking place there. So, May 7th. And last few things that we have been working on is that we have a program in Los Angeles that we work with the Firefighter Foundation and for the Los Angeles County Sheriff. So if you know Los Angeles County Sheriff, it's a pretty big county, it's the largest county, one of the largest, if not the largest in the US. And they have the largest police force in the world, right? We did a couple of 2-3 years we've been doing programs for them. So the first year we did the program, they were suspicious about who we are, what we are. I still remember I reached out to the chief and he goes, okay, I didn't know him, he didn't know me, but somehow someone connected us. He said, okay, I'm going to give you 15 minutes. And that's basically it. And okay, fine. We went in there and he was sitting, for a distance and we were talking on a coffee or so on. Our meeting went for 2 hours. And then he left, he hugged me and he goes, let's do what you're telling us to do. We did the program. And after the program, we obviously have to raise funds for those organizations. So everyone who wants to commit it or help those foundations like police or sheriff or so on, they write check directly to them. They offered us that you need to nominate 2 positions on the board of directors. We all know how difficult it is and how close those law enforcement teams work together. So that was for me. That's what I loved about it, that it was great. The last one that I shared with you is that Brett Sherman, if you know, he's the very strong congressperson. He chairs the Foreign Affairs Committee. He heads the Indian delegation, Indian subcontinent or so on. And he was attending the rally of Modi, right, in Houston. I'm sure CARE did it and all those other organizations tried to convince him. And we were not seeing it that he's going to say that he's not going to attend. As a matter of fact, he was the sponsor. He was chairing that event in Houston. So finally, we reached out to him, did an event at a home, and invited only 15 people, and said, you need to give us only 1 hour. He came, we talked about 3 minutes each, and we told him simply, I said, you're condemning Donald Trump, but at the same time, what he's doing it, you're not condemning him. So if you're going to go with it, that's you then. We're going to be out, and we're going to tell everyone in the, in your area that you got elected that you have double standards, right? Literally 2 weeks from that event, he announced not only that he's not going to attend, he's not going to chair that event, right? So we Muslims, we are very powerful here. We are one of the best educations we have. Financially, we are very strong, right? And we don't want any favors. All we want is a good treatment. And if there is issues, be fair. Don't give us any favors. We're not asking for it. We know how to manage our lives, and we're doing it. We're not a burden to a society in this country. So that's how Human Ummah Foundation works. The last program I'll share with you is that UCLA, all 3 kids goes there, so the 2 of them graduated, the 3rd one is still there. Last year, because of the pandemic, they reached out to us and said they are doing an E-Olympics. Can you guys help us? Right? Can you do something? So we said, fine. And then we went to the Pakistan consulate and said, you know what, it's the Pakistan Student Organization, and this is a very unique program. There's like close to 30 schools, something like that, across the country, and some from Canada, that they are doing this online program, and we need to support it. So for us, this is a good cause, whether it's whatever that is, we are there to help. So if you have any ideas or anything, please let me know. I'll figure it out how to get it done, right? So the last one that I really have a big passion about it is that it's time for us. It's really time for us to support our young Muslim leaders. If you're not sitting on that table, a local level, there's no way someone in the White House is going to pay attention to you. They're going to pay attention to you when there's election time is there because they need your money and they need your vote. As soon as that is done, it's done and over with it, right? But if that young person, whether it's girl or boy, if he's sitting in school board meeting, if he's attending a meeting in the community, you are on the agenda. You are on the agenda. If you're not there, we do not have a right to tell that, oh, someone is doing this. We decided. He decided as a community we don't want to participate, right?
So today I'm really excited that there are two individuals. They're going to introduce themselves, but if you can please ask Sister Fatima to please come at the stage, and also Samir Kazim to please come at the stage. So they're each going to take like 2 to 3 minutes, and they're going to just introduce and talk about themselves. Assalamualaikum. How many minutes did he say I have? Okay, 2 to 3. 2 minutes. Okay, somebody give me a flag or something. I'll try to be very brief. So my name is Fatima Malik, and I was born in Pakistan. I moved to Sacramento in 1990 with my mom, and I grew up in North Sacramento, so I've lived here a very long time, and it brings me a lot of joy. First, I want some congratulations to CARE. It's really nice that this is your new home, but this has been my home, and so I welcome you all to my neighborhood. I think it's not very often that we get to see such great things happen in our neighborhood. We get more representation at the local level because that's where most of the power is. And as the newest Americans in this society, it's really important that we also participate and that we have a voice. So with that, I want to thank you all and welcome you. First of all, I want to say my thank you to HUF and CARE for letting me speak today. My name is Samir Kazim. I'm a student at Berkeley, and I'm also a delegate for the California Democratic Party for my assembly district. So I represent around 86,000 Democrats from my district. I also serve on the Central Committee and vet that legislation, and at Berkeley I'm also part of the first Muslim mental health student initiative in the United States. So the reason that I'm in those positions is thanks to this community here. And I think that my lived experience in terms of that elected office has really taught me the importance of representation and representation of our Muslim community here. How else are we supposed to support art that magnifies the impact and the reach of Islamic art, such as the ones that we are here to support? See, that what you're sitting around here, this cultural significance of this art around you, that humanizes our community. It shows the beauty of Islamic architecture, the beauty of Islamic language. Thank you for supporting us. Thank you for magnifying that. And it's so important that you guys are sitting here today to support it. Thank you so much, HUF and CARE, for letting me speak. I'll end that there. Salam, everyone. Thank you. Brother Irfan Murtaza, the plates that you see, they're hand painted by him. So each one of them is $100. If you're going to buy it today, he's going to contribute a portion of that into CARE, which is 10% of it. And any paintings that you see, if you decide to purchase any, then he was going to give 10% to the CARE. Even if you purchase it a week from today, you let me know, I'll get that 10%. I doubt that. Got it. So we have an opportunity. This is a really nice painting that Irfan did. And it's right, and it's going to, the proceed for this painting is going to go to support us, I guess, school in... No, children just like that. Children just like that, right? There's lots of children that need help, every penny of it. So we're going to do a quick auction. So you guys are familiar with the auction? So he moved his hand, right? $1,000, $3,000, $4,000, $5,000, and then Dr. Malik grabs a snack, that's $10. That's how it works, right? But we're not going to do that. We just have to go like this, and we will make it. Okay? So this one. This one, someone can come and hold it for me. I also want you to bid on it too. So this is a painting. The asking bid for this is $2,500. Is that right? Asking is $2,900. $2,900. Okay, so we started at $2,500. It's a great cost. I need like just 1 or 2 bids to get started, and I think we can go up to $5,000. So anyone? $10,000? Woo! I don't
good cause. So anyone, next bid will be in increment of $500. So the next bid would be 10,500. 10,500. Anyone? 10,500. 10,500. All right, it's sold for 10,500. So thank you again, and then from here, ask for take. I'm really honored to introduce Irfan Murtaza to you in some detail. He was born in Karachi, Pakistan, and lived in the United States for the last 35 years. He began writing poetry at the young age of 15, and he presented his work in his first Mushaira in 1987. He is the founder and current president of Urdu Writers Society, Inc., which actively promotes Urdu literature in the United States. Best known for his poems, Dealing with Love, he is an acclaimed poet who has published 5 books and released 2 CDs. Irfan's travels have taken him around the world to read and promote his books in several countries across the United States, Pakistan, England, Singapore, and others. In the Urdu community, he is known worldwide for his poems, Jo Bhi Tha, Kya Thoda Tha, Ab Bhi Aisa Hota Hoga, and Purane Ghar Ke Mausam. Irfan is an accomplished artist, as you have all noticed, I'm sure, and is known for painting historical structures, monuments and statues. His subjects for both mediums typically revolve around nature, painting, and taking photos of animals and landscapes. Again, I'm repeating myself, but Irfan's paintings can be seen at irfanmurtaza.net. Recently in 2021, Irfan Murtaza started his new passion with calligraphy. And samples of his work, of course, are being exhibited today, and they are also available at calligraphyzone.com. He has received numerous awards from different organizations in Pakistan and elsewhere. And of course, you can see his many videos as well. So with that introduction, I would now like to invite Naeem Sayyed to conduct the last part of the program, the Mushaira itself. منتظمین کا شکریہ ان کے اعتماد کا انہوں نے کہا کہ میں نظامت کی فرائض انجام دوں اور یہ ان کا اعتماد ہے ورنہ من آنوں کے من دانوں میں کیا چیز ہو اور یہ اتنی خوبصورت محفل ہے چل رہی ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور جیسا کہ آصف بھائی نے کہا تھا کچھ مقامی شعراء ہوں گے اور پھر ہمارے خصوصی مہمان عرفان بھائی چھوٹا بابا تو سب سے پہلے جب میں بلا رہا ہوں تو جسے کہتے ہیں نا کہ افق پہ ستارے ابھرتے ہیں ہر فیلڈ کے تو ایک ستارہ میں دیکھا کرتا تھا کہ ہاں چمک رہا ہے لیکن یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ جو شاعر بھی ہوگا ادبی ستارہ بھی ہوگا تو آصف بھائی نے بھائی ایک اور شاعر ہے ہمارے یہ ہوں گے سردار شاہ نواز حبیب میں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو چمکتا ہوا ستارہ ہے جو ابھر رہا ہے یہ ادبی ستارہ بھی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھیں کہ ان کی چمک وغیرہ جہاں پر پہنچے ہیں تو خیر آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں تو سردار شاہ نواز حبیب مہکی ہوئی ہوا چاہتا ہوں تیری خوشبو سے مہکی ہوئی ہوا چاہتا ہوں تیرے سائے میں زندگی اپنی بسر کرنا چاہتا ہوں میں مانوس ہو گیا ہوں تجھ سے اتنا میں مانوس ہو گیا ہوں تجھ سے اتنا تجھی سا زمین پہ ایک خدا چاہتا ہوں اور تجھ پہ ہو جائے قربان میری ساری عمر ماں آگے دعا کرتی ہے تجھ پہ ہو جائے قربان میری ساری عمر اپنی موت بھی ایسی جدا چاہتا ہوں اور اس شعر سے پہلے لائک I live here, my mom lives in back home, Karachi, so اس اینگل میں یہ شعر ہے یہ نہ سوچا تھا کہ دوری اتنی ہوگی درمیاں یہ نہ سوچا تھا کہ دوری اتنی ہوگی درمیاں
दूर रह कर भी अपनी मोहब्बत का सिला चाहता हूँ। तेरी उम्र को इतनी दराज के हो 1000 बरस, तेरी उम्र को इतनी दराज के हो 1000 बरस, सारे जमाने से इज्जत का पता चाहता हूँ। और इस शेर के तनाजुर में हम जब यंग होते हैं, तो कई लोग मुझे अभी कहते हैं तुम यहाँ आलम सो हम लोग घर में हमारी शिकायतें आती हैं, समझ गए होंगे। तो उस एंगल में ये शेर है कि तूने गुजारे हैं मेरी वजह से जितने उदास लम्हे, तूने गुजारे हैं मेरी वजह से जितने उदास लम्हे, एक एक पल की तुझसे सदा चाहता हूँ। और आखिरी दो अशआर और दुआ के साथ कि अब तेरे पास कोई भी गम न रहे बाकी, अब तेरे पास कोई भी गम न रहे बाकी, अपने रब से दिन रात यही दुआ चाहता हूँ। और आखिरी शेर इस गज़ल, ये तमन्ना है तेरी खिदमत करूँ आखिरी सांस तक, ये तमन्ना है तेरी खिदमत करूँ आखिरी सांस तक। ये बेगम के लिए अगर होम मिनिस्टर का किला पक्का है तो ये नो नेक्स्ट। ये तमन्ना है तेरी खिदमत करूँ आखिरी सांस तक, अपनी जिंदगी को इसी काम से सजा चाहता हूँ। सो ये थी माय डेब्यू स्टार्ट विद मदर एंड देन आप लोग जाहिर है लव एंड अफेक्शन के लिए आए हैं। सो ये सेकंड सो इस गजल का उन्वान है तुम मुझे याद करना। तो ये 4 इसमें बंद है और उन्वान है तुम मुझे याद करना। हमको है जान से प्यारी, हमको है जान से प्यारी, यारा हो तेरी यारी, साथ रहेंगे सदा जुदा हो चाहे दुनिया सारी, तन्हा तन्हा जब महसूस करना तुम मुझे याद करना। और दूसरा शेर का दूसरा जिंदगी के बदलते मौसमों में, जिंदगी के बदलते मौसमों में, बहार को खिजा बनने में, सूखे पत्तों पर चलते हुए दिसंबर की सर्द रातों में, इस बार जब अकेले चलना तुम मुझे याद करना। और एक छोटा सा आशियाना हम बनाएंगे, छोटा सा, ज्यादा छोटा हो गया, एक छोटा सा आशियाना हम बनाएंगे, अपने प्यार से इसे सजाएंगे, जिंदगी के दुख दर्द बांट कर एक छोटी सी जन्नत बनाएंगे, अच्छे दिनों की आस रखना तुम मुझे याद करना। और आखिरी बंद है जिंदगी की इस राह गुजर पर, जिंदगी की इस राह गुजर पर, 1000 सख्तियां होंगी हम सफर, इन्हीं कांटों पे चलते हुए दीप वफा के जलाकर, नई मंजिलें न तुम तलाश करना तुम मुझे याद करना। सो ये थे जो मेरी इसी तर्ज पर जो है किसी ज़माने में मैंने भी एक गज़ल लिखी जिसका मतलब सुना देता हूँ, मुझे पूरी गज़ल याद नहीं है। तलब की तड़प की बका चाहता हूँ, दिल में उमंगों भरा चाहता हूँ। तो ये अपना शेर मुझे इसलिए सुनाना पड़ गया कि आसिफ भाई ने जो है फरमाइशी अंदाज में जैसे फरमाइश करना हुक्म दिया था कि इस दफ़ा जो है तुम्हें भी अपना कलाम सुनाना पड़ेगा। मैं अमूमन उससे गुरेज करता हूँ इसलिए कि मुझे पता है कि मैं किस काबिल हूँ और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अब तो आसिफ भाई का हुक्म है तो मानते हैं। और अल्लाह ताला जब आपको अल्फाज देता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए होता है। शुक्रिया। लेकिन मेरे पास बात ये कि दूसरे अल्फाज आप जैसे लोगों के उससे बेहतर होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो दे दूँ। तो वही चीज़ है कि एक जो है मैं अभी जो मैंने ताज़ा जो मेरे जहन में आया था और मैं लिखा था वो, और एक मैं पुरानी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और हिमायत अली शायर ने जो है सलासी जो है उसको किया था, जिसको बाद में दूसरे शायरों ने इतना नहीं किया।
کہ اس 3 نصفوں میں بہت عمدہ طریقے سے خیال پیش ہے، بہت زبردست. تو ابھی خاص طور پر سیالکوٹ میں جو ہوا تو جو کچھ حالات ایسے تھے میرے، مجھ پہ کافی اثر ہوا. تو اس کے اوپر جو ہے جو میں نے سلاسی میں ہی جو یہ لکھا تھا یہ آپ کی نظر ہے. یہ جوش و جذبہ، یہ جوش و جذبہ جو ہم میں بھرا ہوا ہے، یہ جوش و جذبہ جو ہم میں بھرا ہوا ہے، اسے سنبھالو تو جنت ہے دنیا، اسے سنبھالو تو جنت ہے دنیا. لگامیں جو چھوڑو تو ملک سارا جلا ہوا ہے، لگامیں جو چھوڑو تو ملک سارا جلا. تو ایک پرانی 5 منٹ ہے نا میرے پاس. تو یہ جو ہے ایک زمانے میں خیال آیا تھا، تو اس میں جو تو کا جو انداز ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں، چاہے وہ محبوب مجازی سے لے کے حقیقی سے لے کے. تو وہ حقیقتیں جو ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جو آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہیں کہ کیا ہے، جو کہ چشتی صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. تو عرض کیا اجازت آپ لوگوں کے عرفان بھائی. تجھ کو دیکھا، تجھ کو دیکھا تو سوچتا رہ گیا، تجھ کو سوچا تو چاہتا رہ گیا، تجھ کو چاہا تو پردے اٹھتے گئے، تجھ کو چاہا تو پردے اٹھتے گئے. جس قدر نقش دوئی تھے مٹتے گئے، جس قدر نقش دوئی تھے مٹتے گئے. تو ہی ناز تھا، تو ہی انداز تھا، تو ہی ناز تھا، تو ہی انداز تھا، تو ہی سوز تھا، تو ہی ساز تھا. تو ہی ساز. واہ، بہت خوب. دل میں میرے جو بجتا رہا، دل میں میرے جو بجتا رہا، اس ساز کی تو ہی آواز تھا. چمن میں جو چلتی ہے باد صبا، صدا اس کی غور سے سن ذرا. دھڑکتے دلوں کا یہ پیغام ہے، تو ہی ابتدا اور تو ہی انتہا، تو ہی ابتدا اور تو ہی انتہا. میرا خواب میری تعبیر تو ہے، جو سوچوں تو تدبیر و تقدیر تو ہے. دام سے اب نکلنا نہیں، پھنس گیا ہوں، نکلنا نہیں. کیوں؟ دام سے اب نکلنا نہیں. جس میں جکڑا ہوں وہ زنجیر تو ہے، جس میں جکڑا ہوں وہ زنجیر تو ہے. میری غزل تو ہے اور عنوان تو ہے، میری غزل تو ہے اور عنوان تو ہے. میرے دل میں رہتا وہ مہمان تو ہے. یہ جو ٹکرا کے آتی ہے گونجے انرحق، یہ جو ٹکرا کے آتی ہے گونجے انرحق. اس کا مضمون تو ہے اور عنوان تو ہے، اس کا مضمون تو ہے اور عنوان تو ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے. تصویر میری ہے تیرے آئینے میں، تصویر میری ہے تیرے آئینے میں، عکس تیرا چھپا میرے آئینے میں. اس پردے دوئی میں ہم ایک ہیں، اس پردے دوئی میں ہم ایک ہیں. دیکھا یہ اسرار پنہا اس آئینے میں، دیکھا یہ اسرار پنہا اس آئینے میں. اس نقشے دوئی کو مٹانا تو ہوگا، اس نقشے دوئی کو مٹانا تو ہوگا. جو پردہ پڑا ہے اٹھانا تو ہوگا. لازم زمانے کی حرمت صحیح، لازم زمانے کی حرمت صحیح. زمانہ ہی ہمیں بتانا تو ہوگا. شکریہ. بہت بہت شکریہ بہت بہت. تو یہ آصف بھائی آپ کا حکم. تو اب جو میں بلا رہا ہوں تو ہماری ڈاکٹر سروا حسین ہے. آپ سب ان کو پہچان گئے ہوں گے. انہوں نے جو ہے ابھی ابھی پینٹنگ خریدی ہے. اور ڈاکٹر سروا حسین سے میرا تعارف جو ہے ادبی محفلوں میں ہوا. اور یہ آئیں اپنا انگریزی کی
शायरा के तौर पर और जो है मुसन्निफ के तौर पर, लेकिन एक दो अदबी महफिलों के बाद जो है इन्होंने कहा है यहाँ तो बाकी सब उर्दू ही बोलते हैं तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा मुझे, तो इन्होंने मेरा उर्दू में तबाह हासिल की और इतनी खूबसूरत की है, इतनी खूबसूरत की है कि नाकाबिल बयान है। आप खुद जो है इसका अंदाज़ा लगाएंगे, इसकी दाद देंगे। मैं बुला रहा हूँ हमारी छोटी बहन डॉक्टर सलवा हुसैन। ये हल्के पल लगाकर कौन उड़ता है हवाओं में, ये किसका नक्श बंदी कर गया फजाओं में। बहुत खुशी हुई है यहाँ पे थोड़ा माइक के पास है। इसका हिस्सा बन के बहुत शुक्रिया आप सब जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया और इस महफिल की एक बहुत खूबसूरती जैसा कि मैंने कहा ये है कि खूबसूरती दी जाती है कि जैसे अंदर से दिल चाहता है कि हम भी उसको करें, कॉपी करें और उससे कुछ खूबसूरती बनाएं। तो वाकई में उर्दू शायरी का सिलसिला इसी तरीके से मेरा शुरू हुआ और कॉलेज में कुछ ऐसे गज़लें लिखी थी जिसको आगे पुरसू नहीं किया, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब ज़रख़ेज़ मट्टी हो तो फिर उसमें पौधे निकलते हैं। तो कुछ आपके साथ नहीं वो पीछे नहीं, करीब आ जाए। जी अब ठीक है। वाह थैंक यू। ये एक गजल है। मौजे दरिया हैं चट्टानों से टकराएंगे, मौजे दरिया है चट्टानों से टकराएंगे, ये ना सोचा था कि हम यूं बिछड़ जाएंगे। वाह बेवफाई का गिला दिल में लिए हम चुप हैं, गैर ये समझे थे कि हम यूं बिखर जाएंगे। वाह खामोशी से भी ज़बां से भी इजहारे उल्फत, खामोशी से भी ज़बां से भी इजहारे उल्फत, अबद तक किससे मोहब्बत के सुने जाएंगे। खंजर दरकार कहाँ खून बहाने के लिए, खंजर दरकार कहाँ खून बहाने के लिए, कितने फंदे फकत लफ्जों से बुने जाएंगे। वाह बहुत आला। दिल को एहसास है रिश्तों को ज़वाल आएगा, जान जाएगी सब दोस्त बिछड़ जाएंगे। इस महफिले फानी से दिल क्या लगाना सरवा, दो गज ज़मीं में जब सब ही सिमट जाएंगे। वाह बहुत आला, बहुत आला। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये एक और गजल है छोटी सी। किनारों के मकीन जाने ना साहिल क्या है, डूबने वालों से पूछे कोई साहिल क्या है। वाह वाह जो दिल में रहते हैं वो लामकान नहीं, जिंदगी इससे बढ़कर तेरा हासिल क्या है। वाह खुदा करे कि मिल जाएं बिछड़े भाई, हो साफ दिल तो फहरिस्ते मसाइल क्या है। वाह बहुत आला, बहुत खूब। उठो और चल पड़ो जिस राह पर जाना चाहो, उठो और चल पड़ो जिस राह पे चलना चाहो, जाना चाहो, खुद तुम्हारे सिवा राह में हायल क्या। वाह बहुत आला, बहुत आला, बहुत खूब, बहुत खूब। ए नबी शहर में ये दोबारा पढ़िए। या प्लीज। उठो और चल पड़ो जिस सिमत को जाना चाहो, वाह खुद तुम्हारे सिवा राह में हायल क्या है। वाह बहुत आला। ए नबी शहर में तेरे मैं सदा देती रही, ए नबी शहर में तेरे ये सदा देती रही, हो गनी तुझसा तो मुझसा साहिल साहिल क्या है। वाह वाह बहुत आला, बहुत अच्छा। ये छोटी सी चंद लम्हे हैं मोहब्बत के बारे में और साथ के बारे में। तुमसे जुदा कर ना सकी सिलवटें खताओं की, तुमसे जुदा सिलवटें खताओं, तुमसे जुदा कर ना सकी सिलवटें खताओं की, मट्टी में मेरी गुंगी चूकने की कंकरें, ये रहमते जलील है
तुम बने हो फराग दिल। वाह मेरा ख्याल है मेरा टाइम अप हो गया। नहीं प्लीज आप कंटिन्यू कंटिन्यू। एक और सुना देती हूँ चलिए। जी जरूर इरशाद। ये हम लोग हवाई गए थे तो बस कुछ चीज़ों में जैसे देख के ख्याल आता है तो मुख्तलिफ ख्यालों का मिक्सचर है। जिस तरफ देखा तेरी वहदत नजर आई, इस तरफ देखो कादिर नजर आया, कुदरत नजर आई। वाह वहाँ पे काली और लाल रेत के बीचेस हैं। लाल और काली रेत पर पुख्ता चट्टान भी, लाल और काली रेत पर पुख्ता चट्टान भी पानी के एक रेले से कमतर नजर आए। वाह तूफान को क्या रोकते बहर में बह गए, रुखसत किसी फिरौं की हुकूमत नजर आई। वाह ऊंचे मकान से बड़ी गाड़ी का निकलना, छोटे मकान में ही मुरब्बत नजर आई। बहुत अच्छे बहुत खूब। ऊंचे मकान से बड़ी गाड़ी का निकलना, छोटे मकान में ही मुरब्बत नजर आई। वाह दुनिया से क्या लेना ये फहरिस्त लिखो तुम, दुनिया में मुझे अपनी जरूरत नजर आई। बहुत बहुत खूब बहुत खूब। कंधों का मेरे बोझ उठा के चल दिए, बोले नहीं पर मुझको मोहब्बत नजर आई। वाह 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 बहुत आला। किसी का खुले दिल से सराहना नजर आया, किसी का खुले दिल से सराहना नजर आया, किसी की आंखों में अदावत नजर आई। वाह ढूंढती सलवा गुनाहगार भी लेकिन, ढूंढती सलवा गुनाहगार भी लेकिन, अपनी नजर में ही निदामत नजर आई। बहुत 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 आला बहुत आला। लहू में बह जाएंगे वो सब जो लहू का व्यापार कर रहे हैं, हम आज यलगार कर रहे हैं। यलगार करने के लिए आ रहे हैं जावेद जावेद मैंने तुम्हारे पास 5 मिनट यलगार करने के लिए। हाँ मैं यही समझ साइड से ना बिल्कुल साइड से। आज तो मैं अर्ज करता हूँ जी मुर्तज़ा साहब की इजाजत से, मसलियत को कब से हमने खैर बात कह डाला, झूठ से हुए पाए सच को सरेदार कह डाला, वो बात जो तन्हाई में भी कर न सके, वो रात हमने सरे बाजार कर कह डाला, डाला। वो रात हमने सरे बाजार कह डाला। थोड़ा मुख्तसर करता हूँ। आओ तकलीदे अब्बास में वफा का अलम उठाएं, बात बन जाएगी घर उन्होंने वफा शहर कह डाला, बात बन जाएगी घर उन्होंने वफा शहर कह डाला। आओ सुन्नत मंसूर करें फिर से जिंदा, आओ सुन्नत मंसूर करें फिर से जिंदा, दारो रसन का डर कैसा जब अनर हाथी कह डाला। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ नेशन वाइड में, तो उसका एक सेंटेंस बार बार घूमता रहता है कि लाइफ कम्स एट यू फास्ट। तो हमारी लाइफ भी वहाँ जो मैं समझा हूँ 20-21 साल हो गए, ऐसे ही लाइफ कम्स एट यू फास्ट की तरह गुजर गई। तो उस पे चंद शेर उससे पहले 5 मिनट तो है मेरे पास। दिसंबर के ये दिन जो है ना, सकूते ढाका हुआ, सानिया पेशावर हुआ, तो जिंदगी के अंदर पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हर वक्त हम दुख और कर्म में रहते हैं। तो एनीवे सानिया पेशावर पे 2-3 शेर कह के फिर जिंदगी पे कुछ 2-4 शेर कह के इजाजत चाहूंगा। तो हो गए इंश्योरेंस बढ़ जानी है। ये जो है इल्म के चिराग बुझाने निकला। मेरी शायरी जो ना लतीफ काफी और वजन की पाबंद नहीं है।
یہ جو ہے علم کے چراغ بجھانے نکلا، یہ دشمن دی ہے باب حیدر کو گرانے نکلا، کیونکہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، رائٹ؟ یہ ہے اسی طرح میں یہ دشمن دی ہے باب حیدر کو گرانے نکلا، اقرا سے ہوا تھا جس دین مبی کا آغاز، اسی مکتب کے نشاں ہے یہ مٹانے نکلا۔ میں تو اسے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا، اس کا شجرہ نسب تو فرعون سے نکلا۔ میرے بچوں پہ ہتھیار اٹھانے والے، تو بزدل دشمن سے بھی بزدل نکلا۔ میرے بچوں پہ ہتھیار اٹھانے والے، تو بزدل دشمن سے بھی بزدل نکلا۔ جنگل میں رہنے کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، تو جنگل کے درندوں سے بھی بدتر نکلا۔ تو جنگل کے درندوں سے بھی بدتر نکلا۔ سازش اغیار کو میں کیسے تشتی ازبام کروں، میرے بچوں کا خون تو تیرے کفے پا پہ نکلا۔ میرے بچوں کا خون تو تیرے کفے پا پہ نکلا۔ جاوید تو اکیلا چھتر چھاؤں ہوتی ہے، ماں تو بس ماں ہوتی ہے، ماں تو چھتر چھاؤں ہوتی ہے۔ کہاں جنت ڈھونڈنے نکلے ہو، کہاں جنت ڈھونڈنے نکلے ہو، جنت ماں کے زیر پا ہوتی ہے۔ جنت ماں کے زیر پا ہوتی ہے۔ مطلب کہ سب سنگی ساتھی، مطلب کہ سب سنگی ساتھی، سب رشتے، مخلص تو بس ماں ہوتی ہے۔ ماں شفقت رب رحماں ہوتی ہے، ماں تو بس ماں ہوتی ہے۔ تو چالی ٹائم ہو گیا، 1 منٹ رہتا ہے، اوکے۔ اب زندگی میں چلتے ہیں، تنکا چننے سے آشیاں بنانے تک، تنکا چننے سے آشیاں بنانے تک، ریت کے گھروندوں سے گھر کے بسانے تک، چھپ چھپا کے ملنے سے محفل میں لانے تک، 2 بول پڑھنے سے عمر کے نبھانے تک، ایک عمر بیت جاتی ہے۔ لائف کمز ایٹ یور فرسٹ۔ خوابوں کے جزیرے کو سوری تھینک یو۔ There you go. خوابوں کے جزیرے کو حقیقت بنانے تک، زندگی کے ارماں کو چتا میں جلانے تک، اینٹوں کے مکان سے گھر کے بنانے تک، اپنوں کے شر سے اس کو بچانے تک ایک عمر بیت جاتی ہے۔ وائز کے جانے اور رند کے آنے تک، محفل میں کو دعاکشہ بنانے تک، وائز کے جانے اور رند کے آنے تک، محفل میں کو دعاکشہ بنانے تک، مسجد و مندر کے فاصلے مٹانے تک، دل کافر کو مسلمان بنانے تک ایک عمر بیت جاتی ہے۔ فلسفی کو فلسفے کی گتھیاں سمجھانے تک، ملا کو دین میں منافرت پلانے تک، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ خواہشوں کے مرکز کو جنت بنانے تک ایک عمر بیت جاتی ہے۔ بارود کے دھواں سے امن کی آشا تک، مایا کی سیاست سے لیڈروں کی بھاشا تک سب عمر بیت جاتی ہے۔ مذہب کی آڑ میں ملائیت پھیلانے تک اور آزان کے سننے اور نماز کے پڑھانے تک، اتنا پیدا کرنے سے جاوید کفن کے بنانے تک سب عمر بیت جاتے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت اچھا۔ تو اب جو ہے آج اس کا انتظار، تو اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن عرفان بھائی کو بلانے سے پہلے یہ سب جو یہاں پہ ہوا ہے، تو جو ان کی ٹیم ہے جس نے کام کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرے بغیر تو یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یوسف بھائی اور انیس بھائی نے جتنی محنت کی ہے، جس طرح سے کر رہے ہیں انیس بھائی دنیا ٹی وی کے، اور یہ ہمارے عزمی بھائی یہ جو ہے اپنا ہمیشہ موجود ہے اس طرح سے۔ عزمی کی خوبی یہ ہے کہ پیچھے رہ کے سارے کام کرتا رہتا ہے، اور اس کو سلے کی اتنی تمنا نہیں۔ یہ کیمرے کے آگے ہیں تو کوئی اور نہیں دیکھے۔ ہاں یہی وجہ ہے۔
ایک شعر میرے ذہن میں آیا جب یہ ساری میں نے چیزیں دیکھی. عرفان سے جو ہے میرا تعلق کچھ عرصے سے پہلے میں ویسے ہی جانتا تھا, پھر باتیں ہوئی, سب کچھ ہوا. تو میرا جو تاثر تھا پہلا وہ یہ تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے بہت مزیدار ہے. اوکے, تو مخلص ہے اور جو ہے اپنا ہنسمکھ ہے, حصے مزاح ہے, بس اور کیا چاہیے. تو چار شعر بھی کہہ لیتا. چلو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہم سے پوچھیں. لیکن اب جو جیسے جیسے وہ ہوا ہے تو اب جو شعر میرے ذہن میں آیا ان تمام باتوں کے بعد, آج کے بعد, وہ آپ کی نظر ہے کہ روح عرفان سے خوشنما ہو گئی. روح عرفان سے خوشنما ہو گئی, آتما پھر پرماتما ہو گئی. آتما پھر پرماتما ہو گئی. تو جو ہے اب میں جو ہے آپ کے اور عرفان بھائی کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا ہوں. یہ تمام چیزیں ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شاعری اور یہ تمام چیزیں, تو بس یہی ہے کہ ان کے لیے بس یہی کہہ سکتا ہوں, خود اپنے ہی باطن سے ابھرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تتلی کے پروں پر. ان کا باطن دیکھیے, ان کے باطن کو سنیں. آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ جیسے لوگوں کے آنے سے ہر محفل میں 2 چاند لگ جاتے ہیں. سمجھ نہیں لگا, 4 چاند لگنے چاہیے نا. 4 چاند جب لگتے ہیں جب آپ خود انوالو ہوتے ہیں. جب 4 چاند, تو لیٹس ڈو دیٹ. جتنی خاموشی سے آپ نے شاعری سنی اتنی خاموشی سے آپ نے تلاوت بھی نہیں سنی شاید. تو مصرع اٹھائیے, دہرائیے, آپ کو بھی مزہ آئے گا. چند چیزیں کہنا چاہوں گا جنید کے بارے میں. سب سے پہلے کبھی آپ پانی کے جو آپ کے سامنے جا رکھے ہیں نا, چند قطرے آپ کسی بھی رنگ کے ڈال دیں, تھوڑی سی دیر میں وہ پانی اسی رنگ کا ہو جاتا ہے. جنید کا بھی ایسا ہے. جب یہ سینٹا کلیرا میں سدرن کیلیفورنیا میں تھا تو انہوں نے وہاں بھی اپنے رنگ پھیلائے, وہ والے رنگ بات نہیں کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جب یہ یہاں آئے ہیں تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل سے. تھینک یو جنید, بہت خاص کے اعتبار سے آج یہ حفر کے تعاون سے جو یہ پروگرام ہوا ہے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہیومن امہ فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر پاکستان امہ فاؤنڈیشن ایک پروگرام کرے تو وہ حاصل پک ہوگا نا. But Junaid, thank you very much. میں آپ کا شکر گزار ہوں, ان کے تمام ممبرس کا, ینگسٹرس کا اسپیشلی, کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں اس دروازے کے ساتھ جہاں سردی اور زیادہ ہے. کیئر کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. صدر کیلیفورنیا ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. I'm so proud of you guys that you all there. Khadija, thank you very much. And Yusuf. اس کے بعد آصف صاحب, نجوی صاحب, آپ لوگوں سے بات کر کے مل کے بہت خوشی ہوئی. میرے ساتھ میرے 2 بہترین دوست انیس کریم تشریف لائے یہاں پہ. یوسف کی بھائی میرے ساتھ ہیں. دونوں they are amazing friends. I am so blessed کہ I have friends like that. وہاں یہاں سے نکل کے ہماری آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہوتا. ہم بھی نہیں بتائیں گے. میرے بہت اچھے دوست, ہمیشہ he is always there. اور میں دنیا ٹی وی, ورلڈ میمن ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہاں کی جو پروگریس ہے, یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا میں جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی یہاں بھی کچھ ٹیلنٹ موجود ہے, تو یا یہاں بھی کچھ کام ہو رہا ہے. تو میں آپ سب کا آدمی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. یوسف, Right there. Yusuf, thank you very much. He was very helpful. Lights میں, اس میں, اس میں, ہر چیز میں. You were wonderful. Thank you. اور جن لوگوں نے ابھی پینٹنگز خریدی ان کا ظاہری بات ہے بہت بہت شکریہ. اور جیسے میں نے کہا کہ جو پینٹنگز انہوں نے لی ہیں اس کا 10% کیئر کو جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, جب میں نے یہ پینٹنگ بنائی تھی, that was the only thing that I had in my mind, that every penny will go and change somebody's life. I can't believe it, that
I got this kind of response from you. I really thank you for that. Thank you very much. میرا خیال کوئی شاعری ہو جائے. ارشاد ارشاد. آج کہاں پہ؟ اچھا ایسا ہے کہ کیونکہ یہاں آپ ادبی پروگرام شروع کر رہے ہیں, جب آپ لوگ مقامی شاعر کہتے ہیں نا یا لوکل شاعر, میں اس کے خلاف میزبان شعرا کہاں, وہ میزبان شعرا لوکل مطلب اچھا لفظ نہیں رہتا. بہرحال ایک شعر سے اسٹارٹ پر شعر ہے کہ خواب کو خواب کی صورت میں ہی زندہ رکھو, اور آپ دہرا سکتے ہیں تاکہ آپ بھی انجوائے کریں. خواب کو خواب کی صورت میں ہی زندہ رکھو, خواب تعبیر جو بن جائے تو مر جاتے ہیں. خواب تعبیر اور ترستے ہیں سائے کو پردیس میں, ترستے ہیں سائے کو پردیس میں, جو آئے ہیں ہر ایک شجر بیچ کر, جو آئے ہیں ہر ایک شجر بیچ کر. اور ایک چھوٹی سی نظم عنوان سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس شخص کے بارے میں ہے, اور خاص کر خواتین سمجھ جائیں گی. عنوان ہے بد نصیب شخص. یہاں کوئی نہیں ہے. کبھی بارش کے رکتے ہی دھنک پھیلے تو لگتا ہے حسین رنگوں کی بارش میں نہا کر تم نکل آئی. کبھی بارش کے رکتے ہی دھنک پھیلے تو لگتا ہے حسین رنگوں کی بارش میں نہا کر تم نکل آئی. تمہیں جب ایسی حالت میں کوئی دیکھے اور اس کا دل نہیں دھڑکے تو ایسے شخص پر تم فاتحہ پڑھنا. مثالیں دیتے ہیں. میں نے ایک ایسی چیز کی مثال دی ہے کہ جو شاید آج تک کسی اور شاعر نے استعمال نہ کی ہو کسی کے بارے میں, وہ پیش کرتا ہوں کہ تمہاری شکل و صورت تو بھلی ہے, تمہاری شکل و صورت تو بھلی ہے, پر تمہاری شخصیت ایک پیاز جیسی ہے. تمہاری شکل و صورت تو بھلی ہے, پر تمہاری شخصیت ایک پیاز جیسی ہے کہ جس کی ایک پرت چھیلو مگر پھر بھی کئی پرتیں نظر آتی ہیں جن سے تم نے خود کو ڈھانپ رکھا ہے. میں ان پرتوں کو جب بھی چھیلنا چاہوں, تمہاری ذات کے بارے میں جب بھی جاننا چاہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. چھوٹی سی بہت ہی مختصر نظم, عنوان ہے ڈیفینیشن, کہ محبت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محبت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو سوچنا اور مسکرانا. ایک یہاں ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے چناکلا, وہاں جانا ہوا. ایک چھوٹی سی جھیل تھی, جھیل کے چاروں طرف سبزہ تھا, ہرے ہرے پیڑ تھے, سب کچھ تھا, لیکن پانی کے درمیان ایک 4-5 پیڑ تھے جن پہ ایک بھی پتا نہیں تھا. شاید آپ لوگوں کی نظر سے کبھی گزرا ہو. تو جب میں وہ تصویر لے رہا تھا تو ذہن میں ایک نظم ابھری, وہ پیش کرتا ہوں کہ سوکھے ہوئے تھے پیڑ جو پانی کے درمیان, دیکھا تو ان کو دیکھ کر یہ سوچتا رہا میں بھی تو سوکھا پیڑ ہوں پانی کے درمیان. سب کچھ ملا ہے مجھ کو مگر کچھ نہیں ملا, میری کسی بھی شاخ پر ایک پتا نہیں کھلا. یہ لگ رہا ہے جیسے کہ رب جلیل نے ایسی سزائیں دی ہیں کہ اب ساری عمر میں پانی کے درمیان بھی پیاسا کھڑا ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. بچپن سے ہم ایک کھیل کھیلتے آ رہے ہیں, اور اس کھیل کو میں نے تھوڑا سا مختلف انداز سے دیکھا ہے, وہ پیش کرتا ہوں. عنوان ہے 100 میں 2 کم. تمہیں بھی یاد تو ہوگا کبھی لوڈو کے پیچھے یا کبھی بسکٹ کے ڈبے پر جو سانپوں سیڑھیوں کا کھیل ہوتا تھا. وہ ایسا کھیل تھا جو زندگی کا ترجمہ بن کر سکھاتا تھا کہ سب کی زندگی میں ایک ہی رستہ ہے جس پر چل کے جانا. وہ رستہ جس میں لمبی سیڑھیاں اور سانپ ہوتے ہیں. کوئی تو سیڑھیاں چل کر یہ رستہ پار کرتا ہے, کسی کو سانپ ڈستا ہے.
ہر ایک بس सीढ़ियां चढ़ने की ख्वाहिश में सफर करता है, लेकिन सांप के कांटे से बचना भी कोई आसान नहीं होता. खुसूसन एक लंबा सांप जो 98 नंबर के खाने में बैठा खेलने वालों को डसने के लिए तैयार रहता है. हमारी जिंदगी के खेल में भी सीढ़ियां कम है, यहाँ पर सांप ज्यादा. बहुत अच्छा. पाँच मिनट है ना मेरे पास. मैं यकीन जाने कि मुझे अपने घर में भी कभी इतनी इज्जत नहीं हुई. मैंने एक जुमला लिखा था, एक यूसुफ मुश्ताक यूसी साहब, जब मुश्ताक यूसी साहब के सामने मैंने एक क्योंकि मैं तफसीराती मकालमा देखता हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ शुरा से बैठ के मैंने गुफ्तगू की है, जिसमें मैं गालिब से मिला हूँ, जिगर से, फानी से, दाग से, मीर से, मैं मतलब कई लोगों से मिला और उनसे मैंने बैठ के बात की. उससे छोटी सी एक मिसाल दे दूँ मैं जहाँ जा रहा हूँ. तो उसमें मैंने जैसे अल्लामा इकबाल से मेरी मुलाकात हुई, रास्ते चलते मिल गए थे, हम रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए. वहां से एक मौलवी साहब गुजरे, तो मौलवी साहब को देख के अल्लामा मुस्कुराने लगे. मैंने कहा अल्लामा मौलवी साहब को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहने लगे वादे रूह ने सिखा दिया है भाई इसको मगर ना देखने में. मैंने कहा मौलवी साहब हैं, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं. कहने लगे सच कह दूं बरहमन, घर तो बुरा न माने. मैंने कहा बरहमन हम तो सैयद है, नबी के खानदान से. कहने लगे यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो. तो इस किस्म की सारी गुफ्तगू रस्म. मैं एक गजल की चंद अशआर पेश करता हूँ कि सिकंदर का मुकद्दर बिखरा होता तो ले लेते. सिकंदर का मुकद्दर बिक रहा होता, आप दोहराए तो ले लेते. कहीं सुरखाब का बल बिक रहा होता. अब बसारत हो गई, वरना हम अपने वास्ते एक दिन कोई रंगीन मंजर बिक रहा होता. और रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन मकानों में कोई घर बिक रहा होता तो ले लेते. मकानों में कोई घर बिक रहा होता तो ले लेते. और है कि हमारी तो यही ख्वाहिश थी, हम छोटा सा घर एक दिन. हमारी तो यही ख्वाहिश थी, हम छोटा एक दिन तेरे घर के बराबर बिक रहा होता. तेरे घर के बराबर. और मोहब्बत का जोड़ उड़कर उस तरफ पैगाम ले जाता. मोहब्बत का जोड़कर उस तरफ पैगाम ले जाता. कोई ऐसा कबूतर बिक रहा होता. आपको गिद्दड़ सिंह ही चाहिए. इतनी इस्तेमाल की अब खत्म हो गए. क्या कुर्बत, रग़बत या के मोहब्बत. कुर्बत, रग़बत या के मोहब्बत कुछ तो है. उसको मुझसे इतनी उल्फत कुछ तो है. कुर्बत, रग़बत या के मोहब्बत कुछ तो है. उसको मुझसे इतनी उल्फत कुछ तो है. और तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं. तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं. मेरे रंग और उसकी रंगत कुछ तो है. मेरे रंग और सजदे में भी उसको सोचता रहता हूँ. सजदे में भी उसको सोचता रहता हूँ. प्यार है या है कोई इबादत कुछ तो है. प्यार है, सजदे में भी उसको सोचता रहता हूँ. प्यार है या है कोई इबादत कुछ तो है. और सहरा अपनी सोच में लेकर फिरता हूँ. सहरा अपनी सोच में लेकर फिरता हूँ. लेकिन साहिल से भी निस्बत कुछ तो है. कुछ तो है. और है कि तन्हाई में उससे बातें करता हूँ. तन्हाई में उससे बातें करता हूँ. आज भी मेरी ऐसी हालत कुछ तो है. और कहती है कि उसको कुछ भी याद नहीं.
کہتی ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں پھر بھی لہجے میں یہ شدت کچھ تو ہے. اور کر دیتی ہے بھولے سے وہ فون مجھے, کر دیتی ہے بھولے سے وہ فون مجھے. چاہت ہے یا اس کو عادت کچھ تو ہے. اور آ جاتے ہیں سبھی میری دعوت پر, آ جاتے ہیں سبھی میری دعوت پر. جنید جی تمہارے لیے بھائی, آ جاتے ہیں سبھی میری دعوت پر, یعنی شہر میں میری عزت. اچھا جو مصرع اٹھانا یا مصرع دہرانا جو ہوتا ہے, اب جو میں غزل پیش کرنے جا رہا ہوں ردیف اینڈ میں جو آپ دہرائیں گے خود بخود میں کچھ نہیں کروں. اس میں بھی آئی یا نہیں آئی؟ بالکل آئی, کچھ تو ہوگا, کچھ تو ہے, کچھ تو تھا. کہ تپتے ہوئے صحرا میں ملتے ہیں شجر کم, ملتے ہیں شجر کم, تپتے ہوئے صحراؤں میں ملتے ہیں شجر کم. معلوم مجھے ہوتا تو کرتا میں سفر کم. اور تارے میری تقدیر کے رنگین بہت ہیں, تارے میری تقدیر کے رنگین بہت ہیں, پر ہے میری تقدیر پہ تاروں کا اثر کم. اب یاد مجھے آتے ہو تم گاہے بگاہے, اب یاد مجھے آتے ہو تم گاہے بگاہے, سوچوں کے محلے سے بھی ہوتا ہے گزر کم. اور کم کم ہی خبر ملتی ہے اس کی مجھے اب تو, کم کم ہی خبر ملتی ہے اس کی مجھے اب تو, ہے اس سے تعلق تو میرا اب بھی مگر کم. اور یہ دیکھ کے اڑنے کی میں خواہش نہیں کرتا, یہ دیکھ کے اڑنے کی میں خواہش نہیں کرتا, اڑنے کا میں سوچوں بھی تو پڑ جاتے ہیں پر کم, پر کم. اور اب میں نے سنا ہے, نہیں بھائی, اب میں نے سنا ہے وہ دعائیں نہیں دیتا, اب میں نے سنا ہے وہ دعائیں نہیں دیتا, اور مجھ کو دعا دے بھی تو ہوتا ہے اثر کم. اور آتا ہے کبھی جب وہ ملاقات کی خاطر, آتا ہے کبھی جب وہ ملاقات کی خاطر, لگتا ہی نہیں مجھ کو محل سے میرا گھر کم. اور مانا, یہ نیا خیال تھوڑا سا سنیے, کہ مانا کہ ہے وہ چاند پر سورج کی طرح ہے, مانا کہ ہے وہ چاند پر سورج کی طرح ہے, سورج کی طرح ہے, دیکھو جو کبھی اس پہ تو ٹکتی ہے نظر کم. بہت اعلیٰ. میری پہلی کتاب 2002 میں آئی پرانے گھر کے موسم کے نام سے, اور اس کی ایک نظم ہے پرانے گھر کے موسم جس کو میں نے عنوان دیا. اس نظم کا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جملہ اور مصرع آپ نے ضرور گزارا, اور وہ مصرع, وہ ٹائم, وہ وقت جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے کرتے رہتے ہیں. کہ یہاں پردیس میں آ کر, آواز آ رہی ہے نا سب کو, یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیش کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں, کبھی ہم خود بھولاتے ہیں. انہی باتوں میں, یادوں میں پرانا گھر بھی ہے میرا, پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں. کبھی بارش جو ہوتی تھی تو اپنی ٹیم کی چھت پر کئی سرتال بجتے تھے, بڑے کمرے کے بیچ ہم برتن بھی رکھتے تھے کہ ان سوراخوں سے جن سے صبح سورج چمکتا تھا, کبھی بارش جو ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا. نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی, نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی, ہماری بہنوں کے ساتھ بیستی روٹی پکاتی تھی. مزہ بارش کام کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا ہے. اور اگرچہ لو بھی چلتی تھی, فضا بھی گرم ہوتی تھی, اور ایسا حبس ہوتا تھا کہ مانو دم نکل جائے, تو ایسے میں ہم اپنے دوست کو ستو پلاتے تھے. اگر وہ جیب میں پیسے تو پھر کلفی بھی کھاتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دسترخوان بچتا تھا تو دسترخوان کے کونے پہ رکھی بالٹی میں آم ہوتے تھے, کبھی ایک دو, کبھی دو چار اپنے نام ہوتے تھے. غریبی میں جو جینے کا مزہ تھا ابھی تک یاد آتا ہے. اور خزاں آتی تھی, موسم کا عجبی ڈھنگ ہوتا تھا, ہرے پتوں کا پیلا خوف سے پھر رنگ ہوتا تھا. جدا ہو جائیں گے وہ شاخ سے یارو کسی بھی دن, کے روندے جائیں گے پیروں تلے یارو کسی بھی دن. انہی سوکھے ہوئے پتوں میں پھر ایک پھول کھلتا تھا, انہی سوکھے ہوئے پتوں سے وہ چپکے سے کہتا تھا بہاریں پھر بھی آئیں گی. اور باہر آتی تھی, آنگن میں ہمارے پھول کھلتے تھے, ہرے پتے ہمارے پیڑ پہ کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدل جانے کی وہ خوشیاں مناتے ہوں, سنا سن سن, سنا سن سن کوئی نغمہ سناتے ہیں.
मोहल्ले के जवानों के पतंगे भी उड़ाते थे, कहीं तुम छल उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे, और कभी तो जाने बूझे एक मकान की छत पे हम यारों किसी को देख कर अपनी पतंगे भी गिराते थे। कई लोगों ने पतंगे गिराई हैं। वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिज़ां आए बाहर आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद है। आप सबकी नजर और तजर्बाती इसलिए कि इसमें फाकी के साथ एक इजाफी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया दूसरा ये क़यादत वयादत बहुत हो चुकी, क़यादत वयादत बहुत हो चुकी, इमामत बेमामत बहुत हो चुकी। और चलो जिंदगी अपने घर को चले, चलो जिंदगी अपने घर को चले। मोहब्बत मोहब्बत बहुत हो चुकी, मोहब्बत मोहब्बत बहुत हो चुकी। अब मियाँ आप बेहतर है चुप ही रहें, मियाँ आप बेहतर है चुप ही रहें। शराफत बराफत बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। अब माफी तलाफी को अब छोड़िए, माफी तलाफी को अब छोड़िए, है माजरत माजरत बहुत हो चुकी। मियाँ अच्छा आप पता है क्या, बहुत से शोहरत आपने अब तक जो भी मैंने पढ़ा है, कोई ऐसा लफ्ज है जो आपको समझना है? सादे अल्फाज, जो बात आप सादे अल्फाज में कह सकते हैं तो भाई उसके लिए लुगत क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि जब आप लुगाती गज़लें शुरू कर देते हैं तो 100 लोग बैठे हैं, 4 की समझ में आए, 6 लोग आपने बजाया कि और अपना भी, ठीक है ना। तो उसके लिए कि मियाँ सीधी सादी से गज़लें कहो, बलागत बलागत बहुत हो चुकी। पर सुनो, ये साथियों के लिए है कि सुनो, ढूंढ लाओ एक अच्छी खबर, सुनो ढूंढ लाओ एक अच्छी खबर। सहाफत वहाफत बहुत हो चुकी। और एक लफ्ज है जो आपने हो सकता है एक जमाने से इस्तेमाल ना किया हो और कुछ लोगों ने एक जमाने से सुना नहीं होगा कि मिलेंगे मिलेंगे अपन दोस्ती के लिए, मिलेंगे अपन दोस्ती के लिए। अदावत वदावत बहुत हो चुकी। तो एक और नज़्म है पुराने घर से रिलेटेड है, उसका तो एक और नज़्म है पुराने घर से रिलेटेड है, उसका माने अभी ऐसा होता होगा। तुम परदेश में रहने वालों, तुम भी तो ये सोचते होगे देश में होता था जो कुछ, क्या अभी ऐसा होता होगा? अब भी रोज स्कूल के बच्चे एक तराना गाते होंगे, हमदे गाई जाती होंगी, नाते पढ़ते जाते होंगे। छुट्टी या वक्फे की घंटी जब भी बजती होगी यार चेहरे खिलते जाते होंगे, बच्चे शोर मचाते होंगे, बस्ते अपने हाथ में लेकर भाग के बाहर आते होंगे, चूरन वाले छोले वाले ठेले लेकर आते होंगे, उन ठेलों से बच्चे अभी आलू छोले खाते होंगे। एक पढ़ा गुब्बारे वाला बंदूकें भी लाता होगा, हिंडोला भी आता होगा, मेला सा लग जाता होगा, अभी ऐसा होता होगा। और गली के लड़के वाले क्रिकेट बल्ला खेलते होंगे, एक कैबेज की गैस से लोग को चौके छक्के लगते होंगे, ऊंचे घर की खिड़की यारो जब भी छत से टूटती होगी, बल्ले अपने हाथ में लेकर सब लड़के छुप जाते होंगे। ऊंचे घर वाले से लोग को लड़के अब भी जलते होंगे, ऊंचे घर वाली की जुल्फों पर वो अभी मरते होंगे। ये हमेशा क्या है, ऊंचे घर वाले पता नहीं क्यों एक वो लंबे बालों में लड़की रहा करती खूबसूरत है, ऊंचे घर वाले से लोगों लड़के अभी जलते होंगे, ऊंचे घर वाली की जुल्फों पर वो अभी मरते होंगे। पर्दा अभी हिलता होगा, आंचल भी लहराता होगा, अभी कोई दरवाजे पर चुपके आता होगा, अब भी ऐसा होता होगा। और ईद से पहले की रातों में मेहंदी अभी लगती होगी, चूड़ी वाले अभी आकर अपने तक सजाते होंगे, कुछ यारों को लाते होंगे, चूड़ी भी पहनाते होंगे, हाथ में लेकर हाथ किसी का झुमके पर सजाते होंगे। और ईद जो आती होगी यारों कुछ मेहमान आ जाते होंगे, लोग हमारे घर पर यारों मीठा खाने आते होंगे, धोबी भी आ जाता होगा, सक्का भी आ जाता होगा, ईदी लेने वालों का एक मेला सा लग जाता होगा, अब भी ऐसा होता होगा। दरवाजे पर जब भी आज होती होगी यार, माँ की नजरें उठती होंगी, बहना खुश हो जाती होगी, अब्बा भी अपने कमरे से उठकर बाहर आते होंगे, हर कोई ये सोचता होगा शायद बेटा आया होगा। छोटा भाई दरवाजे की कुंडी आकर खोलता होगा और गली में कुछ भी न पाकर जाने क्या कुछ सोचता होगा, जाने कब तक रोता होगा। अब भी ऐसा एक और अब तक जितना कहा वो सब झूठता एक सच्ची नस्ल है।
لفظ تو معمولی تھے، ہے سلیقہ وگرنہ لفظ تو معمولی تھے، شعر سادہ مگر کیا خوب کہا ہے اس نے. اس شعر کے بعد مجھے نہیں چل جانا چاہیے. بہت بہت بہرحال ایک غزل کی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ جہاں پر بھی میں جاؤں گا، جہاں پر بھی میں جاؤں گا وہاں پر شور تو ہوگا. جہاں پر بھی میں جاؤں گا وہاں پر شور تو ہوگا، میرے لہجے میرے طرز بیاں پر شور تو ہوگا. اور پڑھوں گا نظم میں جب بھی سناؤں گا غزل کوئی، فقیرانے سخن کے آستاں پر شور تو ہوگا. اور خاموشی سے یہ لگتا ہے تمہیں تو عشق ہے، لیکن خاموشی سے یہ لگتا ہے تمہیں تو عشق ہے، لیکن سکون دل جو بیچو گے دکان پر شور تو ہوگا، شور تو ہوگا. اور یہ معنی کہکشائیں آسماں سے کچھ نہیں کہتی. یہ معنی ستارے کی بات ہو رہی تھی، یہ معنی کہکشائیں آسماں سے کچھ نہیں کہتی، جو ٹوٹا ایک تارا آسماں پر شور تو ہوگا. اور بنا کر ٹین کی چھت خاموشی سے رہ رہے ہیں، بنا کر ٹین کی چھت خاموشی سے رہ رہے ہیں ہم، پر جب اولے پڑیں گے صاحباں پر شور تو ہوگا. اور یہ شاید جو یہاں پہ ابھی آئے آپ کے سامنے کہ انہیں حرف سخن کے نام پر دکھڑے سنانے ہیں، جیسے بھائی نے اپنی وائف کے لیے شعر پڑھا. انہیں حرف سخن کے نام پر دکھڑے سنانے ہیں، تو شاعر جب بھی آئیں گے یہاں پر دو شعر کہ منزل نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، اب تو کچھ بھی دیکھیں. اور میں بھی زندہ، وہ بھی زندہ، کوئی بچڑ کر مرتا ہے. اچھا جی کافی پڑھ لیا. اچھا یہ بتائیے آپ کیا سننا چاہیں؟ جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا میں پیش کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اگر کچھ اور پیش کر دوں، ادھر مائک لگ جاتا ہے نا مجھے بہت محدود لمحوں میں. تو ایک شاعر نے یوسف حجاز بہت اچھے شاعر ڈیلس میں، ایک دفعہ ہم جب غزلوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے ایک بات بتائیں، اور انہوں نے کسی خاتون کا نام لیا اور کہا یہ شاعری آپ ان کے لیے کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ نو فرسٹ آف آل تھینک گاڈ. تو کہنا کہ کس کے لیے؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی دیر میں جواب دوں گا. وہ میں پیش کر دیتا ہوں بہت محدود لمحوں میں، اور شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کون ہے. کہا ہے میں نے گزشتہ روز میری زندگی کے انتہا کے ایک بچے میں سوال آیا کہ اس کی ذات کے بارے میں ایک مضمون لکھ کر اس پہ اپنے دستخط کر کے حفاظت سے کسی سادہ لفافے میں اسے رکھ کر لفافہ بند کر کے ممتحن کو پیش کر دیجیے. میں اس کی ذات کے بارے میں تفصیلاً بہت کچھ لکھ تو سکتا تھا، مگر لمحے بہت محدود تھے. کس طرح لکھتا؟ تو میں نے بس اب یہاں سے نظم شروع ہوئی ہے، یہاں سے تعارف شروع ہوا، تو میں نے بس چمیلی کی کئی کلیاں، دھنک کے رنگ اور کچھ بجلیاں، تارے، سمندر کے کنارے بھی، کناروں کے نظارے بھی، نیا ایک چاند بھی لے کر، دیے سے روشنی لے کر، پریوش ایک ہیولا بھی، لپکتا ایک شعلہ بھی، کسی چڑیوں کی آوازیں، انہیں چڑیوں کی پروازیں، سمندر کی ہوائیں بھی، پرندوں کی صدائیں بھی، ہنسی ایک گلستاں لے کر اور ایک آتش فشاں لے کر، کئی جھرنوں کا پانی بھی، پہاڑ والے ایک وادی بھی، گھریرا ایک شجر لے کر، شجر سے کچھ ثمر لے کر، یہ سب رکھا لفافے میں، لفافہ بند کر کے ممتحن کو پیش کر کے. واہ بہت بہت آپ مجھے حیرت کو برداشت کرو. ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی،
لیکن بہت سی چیزیں ناممکن ہیں، اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، ناممکنات کی بات ہو رہی ہے، اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، صداؤں کی بھی تصویریں دکھائی دے رہی ہوتی، اگر میں نور کی کرنوں کو ہاتھوں میں پکڑ سکتا، دھنک کے رنگ میں اپنی ہتھیلی پر میں مل سکتا، اگر خوشبو سے میں الفاظ کی صورت بنا سکتا، اگر جنت کی مٹی سے تیری مورت بنا سکتا، تو تیری ذات پر لکھنا بہت آسان ہو جاتا۔ اور میں آپ میں جو بھی تھا کیا تھوڑا پیش کر دوں۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے اتنی دیر برداشت کی، اور بہت اچھا لگا یہاں کے۔ جب ہم وہاں سے نکلے قریباً 6 بجے، قریب 6 ساڑھے 6 شام کو نکلے تھے، اور یہاں 2 بجے پہنچے، تو راستے میں مجھے حیرت ہوئی تھی باتوں کہ میں رات میں بہت ڈرائیو نہیں کرتا، لیکن ہمارے جو 2 دوست ہمارے ساتھ آئے تھے، ایک نے ہمیں جاگ کے جگائے رکھا اور ایک ہم نے سو کے جگائے رکھا۔ تو لیکن یقین جانب میں جاگ رہا تھا بائی دا وے۔ ایک سچ یہ بات کہوں گا کہ I was not expecting this. This is beautiful. کئی اچھے لوگوں سے اور کئی بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اچھے اور بروں کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ میں پیش کروں گا۔ اس وقت میں آخر میں نظر پیش کرتا ہوں، مانے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا۔ اپنے دیش کو روتے بھی ہو، چین سے پڑھ کر سوتے بھی، اپنے دیش کو روتے بھی ہو، چین سے پڑھ کر سوتے بھی ہو، تم کو دیش کا غم کیسا ہے، ہنستے بھی ہو روتے بھی ہو۔ کس نے کہا تھا آؤ یہاں آ کر تم بس جاؤ یہاں، جب دیش تمہارا اپنا تھا، وہ شہر تمہارا اپنا تھا، وہ گلی تمہاری اپنی تھی، وہ مکان پرانا اپنا تھا، اس دیش کو پھر کیوں چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا، ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا۔ اور جب بھی دیسی مل کر بیٹھے قصے پھر چھڑ جاتے ہیں، ان ٹوٹی سڑکوں کے قصے، ان گندی گلیوں کے قصے، ان گلیوں میں پھرنے والے ان سارے بچوں کے قصے، اور لکڑ والے دروازے کو ٹاٹ کے اس پردے کے قصے، اس پردے کے پیچھے بیٹھی اس سربیلی ناک کے قصے، جس کی ایک نظر کو ترسے ان سارے لڑکوں کے قصے، اورنگی کے پانی کے نلکوں کے قصے، ان نلکوں پر ہونے والے ان سارے جھگڑوں کے قصے، جھوٹے قصے، سچے قصے، پیار بھرے اس دیش کے قصے، پیار بھرے اس دیش کو تم نے آخر کیوں کر چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا، ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا۔ اور اگلا حصہ تمام امیگرینٹس کے لیے ہے کہ تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے۔ دیکھیں یہ جملہ جو ہے آپ کو کہاں لے جاتا ہے، اور کہ تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے، ہر ایک کو ویزا دکھاتے تھے اور ساتھ ہی کہتے جاتے تھے چند ہی دنوں کی بات ہے اور جب میں واپس آؤں گا ساتھ میں اپنے $150 اور پتا بھی لاؤں گا۔ تم نے کبھی سوچا ہوگا کیا کیا کچھ پردیش میں ہوگا، اپنے دیش کے ہوتے سوتے اور وطن کو روتے روتے، دیش کو تم پردیش کہو گے اور پردیش کو دیش کہو گے، دیش کو تم الزام بھی دو گے، الٹے سیدھے نام بھی دو گے، ارے دیش کو تم الزام نہ دو، الٹے سیدھے نام نہ دو، دیش نے تم کو چھوڑا تھا یا تم نے دیش کو چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا، جو بھی تھا کیا چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت دیں، آپ لوگوں نے جس طریقے سے یہاں ایک کمیونٹی آپ کی ہے بہت خوبصورت کر دی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ ایک سیکنڈ آپ لوگ بیٹھے، ایک سیکنڈ بیٹھ جائے۔ شکریہ عرفان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ازل سے کہہ رہے ہیں سب عشق کی داستان، لیکن
अभी तक इब्तिदाई रास्ता मालूम होती है, तो बहुत सारे मौज़ूआत इन्होंने छेड़े, कहा, कभी भी लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि तशनगी है कि रही जाती है, तो ये तो मेरा ख्याल था कि तशनगी है कि रही जाती है। मैं आप लोगों से नहीं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? चले जी, आप दोबारा बुक हो गए किसी और के भी साथ में, किसी और के भी साथ, किसी और को भी बुलाएंगे ना, किसी और को भी मौका देंगे। मेरी बेगम को इस जुमले पे एतराज होगा। चले फिर से तो आपको बुला लेंगे। तो अब जब ये सब चीजें तय हो गई हैं, तो अब जो है वो इख्तितामिया कलमात के लिए, और जैसे कि हमारे लोगों ने कहा था कि आसानी से कहें, कभी क्लोजर के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे ये लक्ष्मी मिनाज। आपने तो आपको सुना के जज्बाती कर दिया, क्यों भाई जावेद? आज 3 जज्बात नहीं है इस प्रोग्राम में। कोई मैं कह रहा था जावेद तो कम जज्बाती करते हैं, बट एनीवे आई थिंक आई विल नॉट बी रॉन्ग। एक तो ये कि भाई कहा कि इसको कंक्लूड करो, तो कहाँ से फंसाना शुरू और कहाँ तमाम करो, ये भी एक चैलेंज है। बट एनीवे आई विल बी ऑनेस्ट दैट मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे के बाद इस किस्म का प्रोग्राम सेक्रेमेंटो में हुआ है, एंड इसका सेहरा जो है हमारे जुनैद को जाता है, और जब ये प्रोग्राम जुनैद ने कहा कि करना है, मुझसे और आशिफ से बात की, तो एक्चुअली वी वर नॉट श्योर, क्योंकि इस वक्त बहुत सी शादी हो रही हैं, वेकेशन टाइम है, लोग पाकिस्तान गए हुए हैं, तो अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर कामयाबी प्रोग्राम होगा। बट आप आए, आपने इस तरीके से महफिल सजाई, तो कुछ इस तरीके से है कि इतनी शिद्दत से हमने आपसे मोहब्बत की है कि आप जो तशरीफ लाए हैं ना, कि इतनी शिद्दत से हमने आपसे मोहब्बत की है कि कायनात के हर ज़र्रे ने हमें आपसे मिलाने की साजिश की है। तो आपके बारे में मैं सोच रहा था पहले तो ये कि जुनैद के बारे में कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए जो है काम कर रही हैं, डिफरेंट एरियाज में काम कर रही हैं, लेकिन जुनैद को जिस तरीके से मैंने पाया, इसकी जो स्पिरिट है, इसका जो इंतजाम है और इसके जो आइडियाज़ हैं बेसिकली वो कमाल के हैं, और कम्युनिटी इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ए पर्सन इन एडिशन टू दिस कम्युनिटी लाइक जुनैद एंड हिज फैमिली, नॉट ओनली जुनैद बट इनकी मिसेस जुनैद जो हैं वो भी माशाल्लाह से, उनकी पूरी फैमिली जो है, नसीमा से आज सुबह ये बात कर रहा था, मैंने नॉट ओनली जुनैद, हमें तो सुननी पड़ती है सुबह से शाम तक, नजमी तो मैं कोई और काम जिंदगी में रहा नहीं। हाँ, तो बस मैंने कहा, लेकिन जुनैद का जब मैंने किया भाई, मैंने तो जुनैद को देखा, इसकी पूरी फैमिली है, बिलाल उधर मुस्कुरा रहे हैं, इसकी भी पूरी फैमिली ऐसी है। तो जो आपका जो टैलेंट है, इसके बारे में मुझे ये कहना था, और ये भी था कि भाई इस मौके पर ओनली लोग जो है अपनी ही अल्फाज वो करेंगे शायरी, तो मैंने कुछ अल्फाज आपके लिए कहे हैं, उसको बताइए कहाँ से चुराए हुए हैं, कहाँ से अपने। तो नहीं वो मैंने कहा कि यार कि खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा, खुदा ने जब आपको बनाया होगा, एक ख्याल सा दिल में आया होगा कि क्या दूंगा तोहफे में तुम्हें, तब जाके उसने आपको इतने हुनर से सवारा होगा, नवाजा होगा। तो आप ये बताएं, इसमें कुछ काफिया मिला है नहीं मिला? काफिया के बारे में एक जुमला कहना चाहूंगा मैं आप सब से कि मेरा ये ईमान है कि जब अल्लाह ताला किसी भी इंसान को पैदा करता है तो एक पूरा एक सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है, वो उसमें अपलोड कर देता है, और वो उस बंदे पे डिपेंड करता है कि उस इंसान पे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर खोले और किस में महारत हासिल करे। तो हर शख्स टैलेंटेड है, हर शख्स में हर किस्म का टैलेंट मौजूद है, हमको सिर्फ वो दरवाजा खोलने की जरूरत होती है और उसमें काम करना है। जी फरमाया आपने, लेकिन आपके पास आपको अल्लाह ताला ने कुछ ज्यादा ही दिया है आम आदमी से। देखे ना आपके पास शायरी, आपके पास ये आर्ट, उसके बाद जो आपकी अदायगी है, जो शायरी की अदायगी, वो उस पर और भी जो कहते हैं ना चार चांद लगा देती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस छोटी सी महफिल को बनाने के लिए, सजाने के लिए कितने लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इट्स अमेजिंग। हम लोग आते हैं, कम्युनिटी आती, शायद उसको इस बात का अंदाजा ना हो, तो मैं तहे दिल से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
جس میں جو ہے سب سے پہلے تو میں MC کا کروں گا, بہت MCs, جنید کا تو ہو گیا اور ونڈرفل جاب اینڈ تھینک یو سو مچ. اس کے بعد جو ہماری کیئر کے جو والنٹیئرس ہیں وہ کئی دن سے لگے ہوئے اس کو پٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے, فیسلٹیز کو وہ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو پوئٹس یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے اپنے کلام سے ہم لوگوں کو بیسیکلی, اینڈ ہمارے یوتھ جو تھے 2 ان کے لیے ماشاء اللہ سے یو ہیو ڈن این ایکسلنٹ جاب. تھینک یو سو مچ. مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ فوڈ کیٹرنگ کس نے کیا, لیکن جنید آپ کو بتا دیں گے. آڈینس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت آڈینس کم دیکھنے کو ملتی ہے. تو آج کل جو ہے ابھی یہ کووڈ کا زمانہ چل رہا تھا اور ہم لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی, تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کناروں پر سمندر کے خزانے نہیں آتے. کناروں پر سمندر کے خزانے نہیں آتے اور زندگی میں لوٹ کے پھر لوگ پرانے نہیں آتے. اور جی لو جی بھر کے ان پلوں کو اے دوست, یہ دوستی کے زمانے پہ لوٹ رہے. اس کے اینڈ میں یہ کہوں گا کہ پھولوں کی طرح دل میں بسائے ہوئے رکھنا, پھولوں کی طرح دل میں بسائے ہوئے رکھنا, یادوں کے چراغوں کو جلائے ہوئے رکھنا. لمبا ہے سفر اس میں کہیں رات تو ہوگی, خوابوں میں ہی ہو چاہے ملاقات تو ہوگی. اور یہ ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی دولت کچھ پاس نہ ہو پاس یہ سوغات تو ہوگی. تو آپ سب لوگوں کو نیا سال ایڈوانس میں مبارک ہو. آپ ہنستے رہیں, خوشحال رہیں, تندرست رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہیں, اور اب جب گھر جائیں تو ذرا سیفلی ڈرائیو کریں.